بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے ساتھ ماجرا کیا ہوا، یہ اس پروگرام کا موضوع ہے۔ 2-3 روز تک جاری رہنے والے اور پھر ڈرامائی انداز سے ختم ہونے والے تحریک انصاف کے اسلام آباد میں احتجاج کے بارے میں پاکستان کے میڈیا میں بہت شور و غوغا جاری ہے۔ اس پروگرام میں تحریک انصاف کے احتجاج کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، اس بارے میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تاہم اس ویڈیو کو دکھلانے سے قبل چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ میں پاکستان کے بارے میں اب بہت کم پروگرام کرتا ہوں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی بجائے اس ملک کے مقدر کا ستارہ ڈوبتا ہی نظر آ رہا ہے۔ تاہم چونکہ یہ میرا بھی مادر وطن ہے، اس لیے مٹی کی محبت اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیے رکھتی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایوب مخالف تحریک میں نومبر سال 1968 تا مارچ 1969 بطور طالب علم حصہ لیتا رہا تھا۔ اس تحریک میں اس وقت ملک کے دونوں حصوں میں 239 ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں، جن میں 196 بنگالی مارے گئے تھے۔ تاہم اس تحریک میں تقریباً 10-15 ملین افراد نے حصہ لیا تھا اس وقت ملک کے دونوں حصوں میں، اور یہ تحریک 6 ماہ سے بھی کم عرصہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر سال 1977 میں بھٹو مخالف تحریک کو مظاہرین میں کسی اور حیثیت سے شامل ہو کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس میں بھی 200 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، لیکن 6 ماہ سے پہلے ہی یہ تحریک بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی سال 2007 والی تحریک کو کامیاب ہونے میں البتہ 2 سال لگ گئے تھے۔ عمران خان کی تحریک کو 2 سال 7 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن اس کی کامیابی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی چند موٹی موٹی وجوہات کچھ اس طرح ہیں کہ اس ملک کے عوام اور خاص کر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے عوام نے عمران خان کے گزشتہ 4 سالہ دور میں عوامی فلاح و بہبود کا کوئی خاص کامیاب منصوبہ نہیں دیکھا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے عدل، انصاف، مذہبی آزادی، مساوات، میرٹ کی قدر، قانون کی حکمرانی اور اسی طرح کچھ اور دیگر سنہری اصول حکمرانی بنائے تھے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی یہ سارے اصول بری طرح پامال ہوتے رہے۔ مقصد کہنے کا یہی ہے کہ دوسرے حکمرانوں کی طرح عمران خان بھی اپنے دور اقتدار میں قائد اعظم کے ان اصولوں کو پاؤں تلے روندتے رہے۔ ان کے بعد اب جو حکمران بٹھائے گئے ہیں وہ تو پہلے ہی نیلے پہ دہلا مشہور ہے۔ عمران خان کو سوچنا پڑے گا کہ آخر 2 سال 7 ماہ ہو گئے انہیں کوششیں کرتے ہوئے، اب 1 سال سے زائد عرصہ سے وہ جیل میں بھی قید ہیں۔ اس ملک میں ان کے لیے اگر 1 لاکھ افراد بھی دل کی گہرائیوں سے مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہوتے تو اب تک وہ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ عمران خان نے اپنے ارد گرد جو ٹولہ دور اقتدار میں اکٹھا کر رکھا تھا اور پھر تحریک کے دوران جو ساتھ رہے ان کے لوگ، اسی طرح اب جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے موسمی پرندے ہیں۔ مراد سعید چونکہ روپوش ہے اور سامنے نہیں آیا، اس لیے اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے یہ جو عمران خان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب مطلب پرست ہیں۔ میں اپنے ایک پرانے ذاتی تعلق کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اپنی ذات میں کچھ ایسی خصوصیات ضرور رکھتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قائد اعظم کے حکمرانی کے اصول جو ابھی بیان کیے تھے ان کو حرز جان بنا لے اور ان اصولوں کی روشنی میں ہی اپنی ٹیمیں بھی بنائے۔ 75 سال کی اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ایک دم سے یا یک دم اس ملک کے فوجی جرنیلوں کے ٹولے سے ٹکر لے کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 2 سال 7 ماہ میں عمران خان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں،
سسٹم کے اندر آ کر شاید عمران خان اس ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نہ تو بنگلہ دیش ہے، کیونکہ وہاں صرف بنگلہ دیشی ایک قوم رہتی ہے، پنجابی، بلوچی، سندھی، کشمیری، گلگتی، بلتستانی اور پشتون قومیں نہیں رہتی۔ سری لنکا اور جنوبی افریقہ بھی ایک قوم ہے۔ سب سے پہلے پاکستانیوں کو پاکستانی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قائد اعظم رہنما اصول بنائے گئے تھے۔ اب بھی اگر ان پر عمل ہو جائے تو کچھ امید کی کرن پھوٹ سکتی ہے، لیکن اگر ابھی بھی ان پر جو قائد اعظم کے حکمرانی کے اصول تھے ان پر عمل نہیں کوئی کرتا تو پھر شاید کچھ عرصہ بعد یہ ملک اپنی اس موجودہ حالت میں قائم ہی نہ رہے۔ موجودہ احتجاج کے ساتھ جو ماجرا ہوا، اس کا سب سے اچھا اور سچا حال بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے پیش کیا ہے، ماں سوائے ایک حقیقت کے کہ گنڈاپور صاحب مارگلا ISI کے آفیسر میس میں بھی کچھ وقت گزار کر استراحت فرما رہے تھے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے دلی شکریہ کے ساتھ ان کی ویڈیو کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ دھرنا کا اعلان ہوا اور وہ پورا پلان وضع ہوا، اور علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ ٹاسک عمران خان صاحب نے دیا کہ آپ جلوس کی قیادت کریں گے اور ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے، اور آگے جس طرح سے مراد سعید نے کہا کہ احتجاج جاری رہے گا، اور پھر منگل اور بدھ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ یہ کلیئرٹی ہمیں ہمارے سورسز نے بتا دی ہے کہ یہ آ گئی تھی۔ اچھا، اب جو سب سے پہلے یہ 2-3 دن پہلے بھی میں آپ کو اطلاع دے چکا تھا کہ گنڈاپور کو روکنے کے لیے اور اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن علی امین نے بڑے ڈو ٹوک الفاظ میں کہا نہیں جی، مجھے جو ہے ڈائریکٹلی پوائنٹ کیا گیا ہے، اور اتنا فوکس ہونے کے بعد میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کسی اور طرح سے سوچوں۔ میرا لیڈر عمران خان ہے، اس نے مجھے آرڈر دیا، یہ میں نے کرنا ہے، اینڈ دس از واٹ علی امین کنویڈ ٹو دیم ویری کلیئرلی اینڈ ڈائریکٹلی بائی دا وے۔ اب اس سٹوری کا جو آگے کا قصہ ہے کہ یہ ہے کہ جب علی امین نے احتجاج کی وہ قیادت شروع کر دی، اور ظاہری بات آپ کے رابطے اس طرح سے نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ سے، تو پھر اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کے تھرو ان کو باقاعدہ طور پر یہ پیغام بھیجا گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ اس کو آن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مجھے بہت ایک اہم ذریعے سے پتا چلا ہے کہ یہ ان کے تھرو پیغام رسانی ہوتی رہی، اور چیف منسٹر KP کو جان سے مارنے کی اور سیدھی گولیاں چلانے کی بھی دھمکی دی گئی، بلکہ بھیجی گئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اگر آپ وہاں سے واپس نہ آئے تو پھر ہم سیدھی گولیاں چلائیں گے، جس کے اوپر ہماری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے اس وقت بھی کہا کہ جی میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے، آپ نے اگر سیدھی گولیاں چلانی ہیں تو چلائیے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ خیر، اس کے اوپر کافی بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ رابطے میں تھی، ہماری اس پارٹی کے ہی بہت سارے لوگوں سے رابطے میں تھی، اور رابطے میں ایسی کوئی برائی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے وہ آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو ان کی بات سننی پڑتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، ایگزسٹ کرنے کے لیے، موو کرنے کے لیے آپ کو ان کی بات سننی تو پڑتی ہے۔ اب اپنے آپ کو کس حد تک آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات آپ کو سننی پڑتی ہے، یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دیم، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ پیغام رسانی جو تھی وہ ناکام ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ جب یہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو پھر پارٹی ہی کے کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی۔ اچھا، یہ اب مزے کی بات یاد رکھیے کہ یہ تجویز تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی جانب سے آئی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا سہارا لیا جائے، آپ کسی بھی بندے کو کھڑا کر کے وہاں پہ پٹیشن کرائیں، عدالت کھلوائیں، عامر فاروق صاحب آپ کے اپنے ہی ہیں تو وہ آ کے آرڈر کر دیں، اور پھر اس آرڈر کو بنیاد بنا کر جو ہے ہم اس کو کس طریقے سے وہ ڈی چوک جانے سے رک جائیں گے۔ یہ کوشش بھی کی گئی اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہوا۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ کس طرح سے ہفتے والے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی اور باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں کہ عامر فاروق صاحب کس طرح کنٹینرز کے پیچھے سے ہوتے ہوئے وہ عدالت پہنچے اور وہاں پہ کیس لگا، اور پھر اس کیس لگنے کے بعد اس میں یہ فیصلہ بھی سنایا گیا، ان کی جانب سے آرڈر بھی آیا کہ جو انتظامیہ ہے وہ ان کو ایک جگہ مختص کر دے اور شہر کا یہ کرے وہ کرے، وہ جو بھی ایک آرڈر دے سکتے تھے انہوں نے ایک ملا ملا آرڈر دے دیا۔ لیکن اس وقت تک کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ عوام جو ہے وہ تو کسی طریقے سے کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، تو یہ جو پورا ایک چیز گھڑی گئی کہ کس طرح سے اس احتجاج کو روکا جائے وہ کامیاب نہیں ہوا اور وہ چیز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پھر بات آ گئی آگے، اس کے بعد آگے جو تھی
وہ اسلام آباد پہنچنے کی اور ڈی چوک کرنے کی، تو توپوں کا رخ دوبارہ سے علی امین کی طرف کیا گیا، اور اس کے بعد سے راوی یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد علی امین جو ہیں ایک میراکلسلی، یعنی کہ دیکھیے ایک طرف جو کٹی پہاڑی کے پاس پورا اجتماع تھا، بہت بڑا جلوس تھا، اور اس نے ایک خاص مومنٹم سے موو کرنا تھا، لیکن اور پھر جو انتظامیہ تھی، جو بیسیکلی سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جس میں کمشنر ہے، جس میں پولیس والا ہے، اس کے ساتھ او آئی بی کے بھی بندے ہوتے ہیں، چلو آئی ایس آئی کا بھی او سی ہوتا ہے، کرنل لیول کا آدمی، وہ آپریشنل سطح پہ وہاں پہ انوالو ہوتے ہیں، اور وہ اس پورے جلوس کا استقبال، یا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کس طرف آنا ہے، وہ آئی جی پی روڈ کے اوپر اور وہ پشاور موڑ اس طرف وہ خندقیں کھود رہے تھے اور ان کا راستہ روک رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کہیں بڑے اعلیٰ سطح پہ ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اور علی امین کچھ لوگوں کے ساتھ، پورے جلوس کے ساتھ نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تیزی سے گاڑیاں بدل کر پہنچتے ہیں اسلام آباد چائنا چوک تک، جبکہ وہ ڈی چوک نہیں جاتے، اور اس بات کی گواہی بہت سارے وہاں پہ جرنلسٹ بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی گائے بگائے اس کو رپورٹ کر چکے ہیں۔ اور پھر وہاں سے پہنچ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا، اب مجھے جانا ہے، کے پی ہاؤس میں آ رہا ہوں، اور وہ میڈیا سے بات کر کے بھی گئے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بات اب پارٹی کے اندر بھی ہوئی کہ اس کے بعد جو اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر تھا وہ کمیونیکیشن میں آ گیا، اور اس نے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی پارٹی کے مختلف لوگوں کو، جنہوں نے بات کی کہ ہمیں علی امین کا پتہ نہیں چل رہا، آپ نے دھاوا بول دیا خیبر پختونخوا ہاؤس کے اوپر، تو ادھر سے بڑے واہیاتانہ انداز میں کہہ لیجئے آگے سے یہ دھمکی دی گئی کہ جناب اگر آپ کو زندہ چاہیے علی امین تو پھر آپ فوری طور پر دھرنا کال آف کریں۔ اس قسم کی باتیں بھی ہوئی، جس کا جواب میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا، جہاں پہ میری اطلاع ہے، جو مجھے اطلاع پہنچائی گئی ہے، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر ہمیں کسی نے کہا ہے کہ جی اس میں قصور پی ٹی آئی کا تھا تو ہم آپ کو وہ پہنچا رہے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اس میں آگے سے یہ جواب آیا، ہم آپ کو وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو آگے سے جو جواب بھیجا گیا یا پیغام کا جواب دیا گیا وہ یہی تھا کہ علی امین اگر آپ اپنے پاس رکھی بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا لیڈ کر لے گا، یہاں پہ یہ عوام اس طرح سے جانے والی نہیں ہے۔ اب یہ جب قصہ ہوا، یہ تھی وہ رات جس وقت علی امین مسنگ ہو چکے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھے، اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ وہ انہی کے پاس تھے، آئی ایس آئی والوں کے پاس تھے، ان کے سیف ہاؤس میں تھے، اور وہاں پہ بھی وہی پریشرائز ہو رہا تھا۔ اب اس رات سے لے کر اگلے دن کیا ہوا وہ مسنگ ایک اطلاع ہے۔ ایسی کون سی بات کی گئی یا ہوئی جس میں علی امین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بجائے وہاں سے نکل کر، کیونکہ اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کسی محفوظ جگہ پہ تھے تو وہ وہاں سے نکل کر پھر سے اجتماع میں آ سکتے تھے کہ بھائی اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو پھر یہ بھری عوام کے مجمع کے سامنے کرو، لیکن یہ بات سمجھنے سے باہر ہے کہ ایسے کیا حالات اور واقعات ہوئے کہ علی امین وہاں سے نکلے، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 12 گھنٹوں کا سفر طے کر کے پشاور پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دی۔ وہ فیس سیونگ ایسے دی کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے پھر وہ جو دھرنا تھا، کیونکہ پہلے فوکس بن گیا کہ علی امین آ جائیں، علی امین کو رہا کروایا جائے وغیرہ وغیرہ، اور پھر آل آف سڈن علی امین جو ہیں وہ جا کے، کیونکہ اس وقت آپ کی جو تحریک تھی وہ ایک پیک پکڑ چکی تھی، ہائٹ پکڑ چکی تھی، آپ کے بڑے بڑے ناقدین بھی جو تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ واو پی ٹی آئی آج لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، اور اس نے ہمیں سرپرائز کر دیا۔ اور پھر آل آف سڈن وہ جب جا کے نمودار ہوتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو پھر وہاں سے وہ جو مومنٹم تھا وہ پھر ایسے ہو جانا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ شیک کرنا شروع کر جاتا ہے۔ کیا شیک کرتا ہے کہ وہ آل آف سڈن کنفیوژن پھیل جاتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف وفاداری، وہ جو مراد سعید بھی بات کر رہا ہے کہ مطلب ایک پاسداری وفا جو ہے وہ بھی دکھانی ہے، پارٹی کے بھی لوگ ہیں، یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، مطلب وہ علی امین لیڈ کر کے ہمیں ڈی چوک تک لایا، اور اس کے بعد علی امین اچانک پشاور چلا گیا احتجاج، کیونکہ جو لوگ دیکھیے اب عمران خان کی ورکرز کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہو رہی، نہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو لیڈرشپ تھی ان کو تو پتا تھا کہ احتجاج جاری رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس کے بعد اخیر کنفیوژن تھی۔ کچھ جو لوگ تھے جن کا پولیٹیکل کمیٹی سے بھی تعلق تھا، انہوں نے اپنے تئیں جاری بھی رکھا، وہ وہاں پہ موجود رہے اسلام آباد کے گلی کوچوں میں، ڈی چوک کے آگے پیچھے، ڈی چوک میں وہ مختلف جو عواموں کی ٹولیاں تھی ان کے ساتھ وہ نکلے رہے، لیکن جو اوپر ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ان کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، جس میں پوری وہ اوپر کی لیڈرشپ آتی ہے پھر کے پی، اور پھر وہ کے پی اسمبلی میں تقریر کر دی کہ جی میں ان کی طرف تھا ہی نہیں، میں تو یہ کر کے آیا وہ کر کے آیا، میں آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا۔
تو اس سے پھر وہ جو فیس سیونگ چاہیے تھی نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ کو وہ مہیا ہو گئی، نمبر 2 وہ جو کنفیوژن پھیلنی تھی جس کی وجہ سے پھر وہ احتجاج کا سلسلہ مؤخر ہو گیا۔ اب ہماری جو اطلاع ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ یہ کسی حد تک کمفرٹ دلایا گیا ہے کہ بھائی یہ آپ اس سچویشن میں ہیں، وہ ایک محاورہ بھی ہے پنجابی کا کہ رب نیڑے یا کسن نیڑے، اور پھر لیڈرشپ نے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسن نیڑے ہے، رب جو ہے نا اس کے پاس تو ملاقات ہونی ہے مرنے کے بعد، اور یہاں پہ جو استعارہ میں نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ خان صاحب سے تو ملاقات ہوگی جب یہ لوگ ملاقات کرنے دیں گے 10 دن بعد، کیونکہ 10 دن کے لیے تو انہوں نے اب مارشل لا لگا دیا ہے۔ تو اس وقت جو کسون ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے اس کسون کا تقاضا یہی ہے کہ بس ہم اب اس کو آگے پیچھے کر دیں، اور بدلے میں یاد رکھیے گا بدلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایس سی او کی سمٹ کے بعد پیش کی جائے گی، اور اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو، کیونکہ وہاں مولانا اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی قاضی فیض، وہ آج پبلک بھی کر دیا گیا ہے، بھائی قاضی فیض عیسیٰ جو ہے اس کو بیچ میں سے نکالو، ایکسٹینشن نکالو، تو پھر ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، اس میں سے ملٹری کورٹس نکال دو، پھر اس پہ غور ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اگر اس کو صوبے کی سطح تک، یعنی کہ ہائی کورٹس کے بھی پیرالل 199 کا اختیار اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بات چیت کر کے اس کو کرنا ہے۔ قاضی کی ایکسٹینشن کو بیچ میں سے اسٹیبلشمنٹ نے موو کر لیا ہے، اور یہ میں بات آپ کو بہت عرصہ پہلے بتا چکا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ ایک لائبلٹی ہے، ایک پاگل انسان ہے، اسٹیبلشمنٹ جیسی بھی ہے، جتنی بیوقوف اور ہٹ دھرم ہے، لیکن اتنی عقل اس میں ہے کہ ایک پاگل آدمی کے اوپر اگلے 3 سال کا جوا وہ نہیں کھیل سکتے۔ جو پاگل آدمی ویسے تو پاگل ہے لیکن اس کی لائلٹی 100% نواز شریف کے ساتھ ہے، اور اس کو ایکسٹینشن دینے کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو اس حالت میں مضبوط کر دینا جہاں وہ اپنے بدلے پھر آپ سے لے گا، کیونکہ آپ نے اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا۔ تو پھر اگلے سال جب آپ کی ایکسٹینشن آنی ہے تو قاضی آپ کے جوڑوں میں بیٹھے گا، تو لہٰذا اس گیم کی وجہ سے، اس گریٹ گیم کی وجہ سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، اور اس طرح سے وہ جو ماحول سازی ہو رہی ہے اس میں بہت کچھ پی ٹی آئی بھی گین کر جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کہنا چاہیے اس وقت دشمن اول جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ ہے، کیونکہ وہ پاگل وانہ حد تک، پاگل پنے کی حد تک وہ پیچھے پڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے۔ تو لہٰذا اس سیناریو کے اندر 10 دنوں کے بعد جب عمران خان صاحب کے سامنے جایا جائے گا تو دست بدستہ معافی ہاتھ جوڑ کر کہا جائے گا کہ جی ہم بڑے مجبور تھے۔